اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ جمعہ کے فضائل کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سن 2 ہجری اور سن 4 ہجری کے درمیان نازل فرمائی۔ اس کے 2 رکوع، 11 آیات، 176 کلمات اور 787 حروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو سعادت مند اس سورہ پاک کی تلاوت کرے گا، یعنی 787 حروف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو 7870 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسلامی تقویم کے لحاظ سے ہفتے کا آخری اور 7واں دن جمعہ ہے۔ اسلام سے پہلے اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا ملاپ اور اجتماع ہوا۔ اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نبوی اور سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کی فرضیت کے نزول سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے بعض لوگوں کو جمع کیا اور وہ یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کی، پھر ایک بکری ذبح کی اور مسلمانوں کی دعوت کی۔ یہ یوم عروبہ تھا، جس کو بعد میں یوم الجمعہ کا نام دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو کام سر انجام دیے، ان اولین کاموں میں سے ایک کام جمعے کی اقامت تھی۔ بقول ابن ہشام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن قباء پہنچے، 4 دن وہاں قیام فرمایا۔ 5ویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن قیامت آئے گی، اور اسی دن میں ایک ایسا وقت ہے جسے بندہ مومن پا لے تو اللہ سے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے۔ صرف 12 آدمی رہ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کاروبار میں مشغول ہو جاؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو، ہر وقت اس کی یاد دل میں رہے۔ یہ مت سمجھو کہ نماز میں مشغول ہوں گے تو روزی میں خلل واقع ہوگا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ دے گا وہی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔
الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارِ تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء، کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو، للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، مومنو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُم تُفْلِحُون، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَیْہَا وَتَرَکُوکَ قائما، اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ، کہہ دو جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔